کیوں نہ اپنی بھی ایک الگ پہچان بنائیں، کیوں نہ اپنا بھی ایک یوٹیوب چینل بنائیں۔ سبھی بڑوں اور چھوٹوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں سوچ رہی تھی کہ بالکنی تھوڑا ڈیپ کلین کر لوں اور اس کا میک اوور بھی کر لوں، کیونکہ بالکنی بہت گندی ہو چکی تھی اور بہت سارے سامان بالکنی میں پڑے ہوئے تھے ادھر ادھر، اور میرے بچوں کے کھلونے، سائیکل، سبھی۔ بہت لوگ بولتے ہیں کہ اگر ہماری بھی بالکنی اتنی بڑی ہوتی تو ہم سجاتے اور ہے نا پیڑ پودے سب رکھتے کر کے۔ مجھے بھی بہت پسند ہے سجانا، پیڑ پودے رکھنا، لیکن میرے 2 بچے ہیں نا، ان کے ساتھ یہ اتنی بڑی بالکنی مینٹین کرنا مجھے بہت مشکل ہے۔ اور پھر بھی میں ٹرائی کرتی ہوں کہ بالکنی کلین رکھوں، لیکن کتنا بھی کر لو گندی تو ہوتی ہی ہے۔ اور روز کلین کرنے کا تو چھوڑو، ویکلی ونس آپ کلین کرو، آپ کو پتہ چلے گا کتنا مشکل ہے کر کے۔ ابھی میں نے سامان کو تو پورا سمیٹ دیا، اب کلیننگ سٹارٹ کر دوں گی۔ میرے پاس پاٹس ہیں اور مٹی بھی ہے، لیکن پیڑ نہیں ہے، صرف ایک ہی پیڑ ہے، ایلو ویرا۔ لیکن آپ کو نیکسٹ ولاگ میں تو پیڑ دکھیں گے، کیونکہ میں نے سوچا ہے کہ کچھ پیڑ لگاؤں کر کے۔ دیکھیے یہاں پہ میں کلیننگ کر رہی ہوں اور میری بیٹی آ گئی ہے۔ یہی ہوتا ہے، کلیننگ کرتے رہو، بچے آتے رہتے ہیں، بچوں کو بھگاتے رہو۔ بالکنی کا ایک سائڈ تو کلین ہو گیا ہے، لیکن دیکھیے دوسرے سائڈ اب ادھر کرنا ہے کلین۔ یہاں پر جو بھی کپڑے تھے دھلنے والے، ان سب کپڑوں کو میں نے ایک بیگ میں ڈال کر واشنگ مشین میں رکھ دیا، تاکہ میں وہ کل دھو لوں، کیونکہ آج نہیں ہوگا مجھ سے۔ اور جو بھی کچرا پڑا تھا ان سب کچروں کو میں نے سمیٹ کے میرے ہسبینڈ کو دے دیا، تاکہ وہ نیچے جا کے گاربیج میں ڈال دے۔ اس کو میں بہت دن سے نکالنے کے لیے سوچ رہی تھی، کیونکہ یہ بلاک کر رہا تھا ہوا دھوپ دونوں کو۔ ہال میں برائٹنیس ہی کم ہو چکی تھی، اس لیے میں نے نکال ہی دیا آج۔ اب کپڑے بھی اچھے سے سوکھ جائیں گے، اور ادھر ونٹر سیزن بھی ہے۔ اور یہ جو سائیڈ میں بلیک بیگ میں دکھ رہا ہے نا، وہ مٹی ہے جو میں گاؤں سے لے کے آئی تھی۔ وہ ایکچوئل میں لال مٹی ہے، بہت اچھا ہے پیڑ پودوں کے لیے، لیکن پاٹس نہیں ہے، اس لیے میں نے ویسے ہی رکھ دیا۔ جو واشنگ مشین کے بیک سائڈ گندگی رہتی ہے نا، اس کو کلین کرنا بہت ضروری ہے، لیکن بہت لوگ بھول جاتے ہیں۔ ایکچولی میرے گھر پر 2 بالکنی ونڈوز ہیں، چلیے اس کو کلین کرتے ہیں۔ پہلے پلین واٹر سے اسپرنکل کریں، پھر جو میں نے ہوم میڈ لیکوڈ بنایا تھا اس سے میں ہی کلین کرتی ہوں۔ پھر میرے پاس ایک سافٹ اسکربر تھا، اس سے ہی کلین کر رہی ہوں۔ سافٹ اسکربر میں ہی کلین کریں، نہیں تو اسکریچز پڑ جائیں گے گلاسز میں۔ اگر اسکربر نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے، ہاتھ سے ہی کلین کر دیجئے۔ پھر ایک کلین کلاتھ سے اس کو وائپ کر دیجئے۔ اگر گلاس ویٹ رہا تو اور ایک کلین کلاتھ سے اس کو پوچھ دیجئے، تاکہ یہ ڈرائی ہو جائے۔ دیکھیے کتنا اچھا لگ رہا ہے نا۔ ابھی جو بالکنی کا نیچے والا حصہ رہتا نا، اس کو بھی کلین کرنا بہت ضروری ہے، وہ تو بہت گندا ہوتا ہے۔ دیکھیے میں اس کو بھی ہے نا، جو میرا ہوم میڈ لیکوڈ تھا اس سے ہی کلین کر رہی ہوں۔ بالکنی کے گلاس ونڈوز دیکھنے کے لیے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن مینٹین کرنا وہ اتنا ہی مشکل ہے۔ اور مینٹین کرنا بھی بہت ضروری ہے نا، کیونکہ گلاسز ہیں، اگر مینٹین نہ کریں تو گندے لگتے ہیں۔ اب اس کو بھی اچھے سے کلین کر کے وائپ کر لیا۔ میرے پاس ایک ڈٹرجنٹ ہے جو مجھے امیزون سے آفر میں ملا تھا، لیکن وہ کپڑے دھلنے کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے میں نے نا فلور کلیننگ کے لیے رکھ لیا ہے۔ اور یہ ایک بڑا والا برش تھا، جس کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا، لیکن نیچے کا حصہ بہت اچھا تھا، اس لیے میں نے رکھ لیا۔ اس سے ہی کلین کرتی ہوں میں بالکنی۔ میرا بھائی مجھے چھیڑ رہا تھا، کیوں تیری لوگ کلیننگ والی ویڈیو دیکھیں گے کر کے۔ تو میں کیا کروں، اب میں گھر پہ دونوں بچوں کے ساتھ تو کوکنگ کلیننگ ہی کرتی ہوں نا، اب وہی دکھا سکتی ہوں۔ اور مجھے ہوم ڈیکور کرنا پسند ہے، آرگنائز کرنا پسند ہے، اب میں وہی دکھا سکتی ہوں۔ اور مجھے ڈی آئی وائی بھی کرنا بہت پسند ہے، لیکن وہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن سٹل میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو دکھاؤں۔ بالکنی میں ہی میں نے بچوں کی سائیکل سب کو دھو کر کلین کر دیا، کیونکہ اسپیس تھوڑی بڑی تھی، آسان تھا مجھے کلین کرنا۔ اور ساتھ میں ڈسٹ بن کو بھی کلین کر دیا۔ اب نیکسٹ والا جو سائڈ تھا اس کو کلین کر رہی ہوں۔ آپ روز کتنا بھی کام کر لو، اور چاہے میڈ کو بھی رکھ لو،
کام کم نہیں ہوتا، کام رہتا ہی رہتا ہے، اور دونوں بچوں کے ساتھ تو کام اور بھی بڑھتا ہے، اور میرے بچے بہت پھیلاتے ہیں، میں دن میں 3 سے 4 بار گھر کو سمیٹتے ہی رہتی ہوں۔ دیکھیے فائنلی ڈیپ کلیننگ ہو گئی، ابھی بہت کلین لگ رہا ہے۔ ہائے، کلیننگ تو ہو گئی، اب آرگنائز کر دوں گی۔ ڈیکور کے لیے میرے پاس کوئی آئٹم نہیں ہے، جو بھی ہے اس میں ہی کروں گی، سویٹ اینڈ سمپل۔ اب جو مٹی والے بیگس ہیں نا، اس کو میں ایک سائڈ میں رکھ دوں گی، کیونکہ جب پاٹس آئیں گے تب اس میں ڈال دیں گے۔ اور ڈسٹ بن کو بھی میں نے دھو کر سکھا دیا ہے۔ اب ادھر ایک میٹ ڈال دیں گے، اور جو کپڑے سوکھنے والا سٹینڈ ہے اس کو بھی رکھ دوں گی۔ ایک سائڈ کمپلیٹ واشنگ مشین، کپڑے سوکھنے والا سٹینڈ، اور جھاڑو پوچھا اور ڈسٹ بن رکھ دیا ہے۔ ایکچولی اس باکس میں ہے نا نرسری آئٹمس ہیں، میں نے سوچا اس کا کچھ جگاڑ کر دوں۔ یہ لمبی والی جو میٹ ہے نا، اس کا پیچھے والا حصہ پورا پھٹ گیا تھا، میرے ہسبینڈ نے کہا پھینک دو کر کے، میں نے سوچا کیوں پھینکوں، اس کا کچھ نہ کچھ کر دو۔ دیکھیے اچھا لگ رہا ہے نا۔ اور بیٹھنے کے لیے ایک چیئر رکھ دیا، اور اس پہ کشنز۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اب یہاں پر سکون سے بیٹھ کے چائے پی سکتے ہیں۔ دیکھیے اچھی لگ رہی ہے نا میری بالکنی ابھی ڈیپ کلین ہو کر۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔